یقین اور توکل، یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک ہی وہ پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین اور توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب توڑ جائیں، سب چھوڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ چھوٹنی چاہیے، اور نہ ہی کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ توکل علی اللہ کی اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچیں کہ کوئی کیا کہتا ہے اور کیا سوچتا ہے، مت دیکھیں کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے یا نہیں، بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریں، کیونکہ اللہ پر توکل کا اجر آپ کو آپ کا رب آپ کو دنیا و آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں، کوئی اچھا دوست، کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے کہ پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے کہ ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا ہے، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ٹھٹھراتے لبوں کے ساتھ، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اس آہ کے ساتھ جو وجود سے نکلنے کی طاقت ہی نہ رکھتی ہو، تب اپنے اللہ کو یاد کر لینا، اور یاد رکھنا کہ ایک تسلی جو تمہارے رب کے پاس ہے تمہارے لیے، وہ ہے کہ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کوئی ہے یا نہیں ہے، تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولتی ہوئی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روندی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے نہیں چنا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دم تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ جیسے جو نکل جاتا ہے دسترس سے، تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا، اور تم جیسے ہو تمہیں ویسے ہی اپنا لے گا۔ پر وہ کہاں رکتا ہے؟ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے۔ وہ راستہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے، کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے، پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہو ہی جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو روکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دکھتا ہے۔ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کس چیز کا غم؟ تم اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، وہ باتیں سن کے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں، تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔
بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعائیں سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور جہاں ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ خود غرضی کا دور۔ جیسے ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے۔ اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ پتہ ہے معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں، مگر دل پھر بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گی۔ المجیب، دعائیں سننے والا۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعاؤں کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مانگی جائے، یا مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے، یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر تم کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کی اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا سے ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تک نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا،
اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اس سے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اس سے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔